بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 25 ہے۔ دھیرے دھیرے وہ چہرہ اندھیرے میں تحلیل ہو گیا۔ شاید میرے تصور کی کرشمہ آرائی اس لیے جنم لیتی تھی کہ مجھے اب تک کامل یقین نہیں تھا کہ ارباب واقعی مر گیا ہے، اس لیے میں نے اپنے تصور میں اسے ہمیشہ زندہ دیکھا تھا۔ ارباب کے تصور کے ساتھ ہی مریم کی یاد کا زخم بھی ہرا ہو جاتا تھا۔ پچھلے 1 سال میں نے ہر ممکن خفیہ ذرائع سے اس کا سراغ لگانے کی کوشش کی تھی۔ خود سامنے آنے کا خطرہ تو میں مول نہیں لے سکتی تھی کہ کہیں ارباب کی نامعلوم بیوہ کی حیثیت سے میری شناخت عمل میں نہ آ جائے۔ اس شخص کے ذریعے میں نے اس انسپیکٹر تک کا سراغ لگا لیا تھا جو قیامت کی اس رات کو اس پولیس پارٹی کی قیادت کر رہا تھا جس نے عبداللہ پر گولیاں برسائی تھیں اور اس کا تعاقب کیا تھا۔ مجھے اس پولیس رپورٹ کی نقل تک مل گئی تھی جو انسپیکٹر نے کوتوالی میں آ کر اپنے روز نامچے میں درج کی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق عبداللہ آدھے گھنٹے کے تعاقب کے بعد بالآخر گولیوں کی بوچھاڑ کی زد میں آ گیا تھا اور ایک برساتی نالے کے قریب ڈھیر ہو گیا تھا، لیکن رپورٹ میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ زندہ یا مردہ حالت میں کوئی بچی بھی پائی گئی تھی۔ میرے ایجنٹ نے اس انسپیکٹر سے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ جو رپورٹ اس نے روز نامچے میں درج کی تھی واقعاتی اعتبار سے 100% درست تھی۔ تو پھر آخر مریم کہاں گئی تھی؟ اس سوال نے کئی راتوں تک میری نیند اڑائے رکھی تھی۔ بار بار میں نے رپورٹ کو پڑھا اور بالآخر میری نظر ان الفاظ پر اٹک کر رہ گئی تھی جن میں اس جگہ کا نقشہ کھینچا گیا تھا جہاں عبداللہ ڈھیر ہوا تھا۔ برساتی نالہ اس نقشے میں سب سے اہم تھا۔ عین ممکن تھا کہ مریم اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نالے میں جا گری ہو۔ میں نے ایک بار پھر پیسہ پانی کی طرح بہایا، کئی کارندوں کو ایک اہم مہم پر تعینات کیا۔ برساتی نالے کے دونوں کناروں پر جائے وقوع سے لے کر اس کے بہاؤ کے رخ پر آخر تک جتنی بھی آبادی تھی اس کے ایک ایک گھر کو کریدا گیا۔ معلوم یہی ہوا کہ مذکورہ تاریخوں میں یا اس کے بعد بھی یہاں اتنی کم عمر بچی کی لاش کبھی نہیں پائی گئی۔ غرض یہ کہ میں نے اپنی کوششوں میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی، اور جب سے پیسہ میرے ہاتھ میں آنا شروع ہوا تھا میں نے اس کا بیشتر حصہ اسی کام پر صرف کیا تھا، مگر مجھے کوئی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ مریم کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ ارباب کے متعلق بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ البتہ اس کے متعلق یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو گئی تھی کہ پولیس کو جو لاش ملی تھی وہ بری طرح جھلس گئی تھی۔ اس کی کوئی شناخت باقی نہیں تھی۔ پولیس نے صرف سونے کے ایک لاکٹ کی موجودگی کی وجہ سے اسے ارباب کی لاش قرار دیا تھا۔ ان کی تفتیش کے مطابق یہ لاکٹ وائٹ اینجلز تنظیم کے سربراہ کی واحد شناخت تھا، لیکن محض اس ایک لاکٹ کی وجہ سے میرا یہ تسلیم کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ لاش ارباب ہی کی تھی۔ میری یہ بے یقینی اس وفا پرست بیوی کی آخری آس بھی ہو سکتی تھی جسے وہ آخری سانس تک سینے سے لگائے رہتی ہے۔ یہ ایک حقیقت بھی ہو سکتی تھی اور محض ایک خوش فہمی بھی۔ اس رات نہ جانے کیوں میرا شدت سے جی چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد چاروں طرف سکوت طاری ہو جائے، کائنات پر موت کا سناٹا چھا جائے۔ معمول کے مطابق دھیرے دھیرے سکوت پھیلنا شروع ہوا۔ 4 بجے کے قریب بالآخر سناٹا چھا گیا۔ کبھی کبھی دور کہیں گشت پر نکلے ہوئے کسی سپاہی کی وسل سنائی دیتی، اور بس۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تم اب دوسرے کمرے میں خادمہ کے ساتھ سونے لگے تھے۔ میں تنہا اپنے بستر پر ساکت لیٹی یوں چھت کو گھور رہی تھی جیسے میرے ہلتے ہی کوئی دھماکہ ہو جائے گا، اور پھر میرے ہلے بغیر ہی دھماکہ ہو گیا۔ 1 نہیں، 2، 3، 4، اور پھر وہی لامتناہی سکوت۔ ہر دھماکے پر میرے جسم میں جیسے کوئی نس پھٹتی رہی، لہو اندر ہی اندر پھیلتا رہا، زندگی اندر ہی اندر سمٹتی رہی۔ پھر دفعتاً میری خوابگاہ کے دروازے پر کسی نے انگلی سے نہایت ہلکی سی دستک دی۔ بی بی جی، آپ جاگ رہی ہیں؟ یہ میری خادمہ خاص تھی۔ بمشکل تمام میں نے اپنے آپ کو بستر سے اٹھایا۔ ایک بار جسم حرکت میں آیا تو جیسے پیروں کو پر لگ گئے۔ میں نے جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ بی بی جی، آپ نے آواز سنی؟ کہیں گولی چلی ہے، خادمہ نے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا
اور اسے دھکیل کر سیڑھیوں کی طرف دوڑی۔ نیچے مردان خانے کے تمام کمرے خالی تھے، ببن بادشاہ بھی اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور ایک طرف کو دوڑ پڑی۔ میں نے عقبی گلی کی طرف سے وفا کی رہائش کا رخ کیا۔ میرا اندیشہ درست ہی نکلا۔ عقبی صحن کا دروازہ کھلا تھا، الیگزینڈر کی لاش چوکھٹ سے باہر کی طرف پڑی تھی اور وفا کی لاش چوکھٹ سے اندر۔ دونوں کے ہاتھ عالم نزاع میں غالباً ایک دوسرے کی طرف بڑھے تھے، مگر چوکھٹ تک پہنچتے پہنچتے ساکت ہو گئے تھے۔ گھر سے نکلتے وقت یقیناً الیگزینڈر آگے آگے تھا اور وفا پیچھے پیچھے۔ گولیاں کھا کر الیگزینڈر یقیناً کافی آگے جا کر گرا تھا اور اس نے پلٹ کر وفا تک ہاتھ پہنچانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ گلی کی گرد آلود اور ناہموار تنگ سڑک پر اس کے گھسٹنے کا خون آلودہ نشان تھا۔ وفا گولی کھا کر اوندھی گری تھی اور وہ الیگزینڈر کی طرف ہاتھ بھی پوری طرح بڑھا نہیں پائی تھی۔ اس کی انگلیاں چوکھٹ کی لکڑی پر شکنجے کی طرح جم چکی تھیں۔ دونوں کو دو دو گولیاں ماری گئی تھیں اور ایک ہی جگہوں پر۔ الیگزینڈر کی بھی پسلیوں اور سینے میں سوراخ تھا اور وفا کے بھی۔ کچھ مرد آ چکے تھے اور شاید تذبذب کے عالم میں کھڑے تھے کہ کیا کیا جائے۔ 3 لڑکیاں اوپری گیلری میں دہشت کے مارے ساکت کھڑی تھیں۔ صرف ایک بڑھیا سینے پر 2 ہتھڑ مار کر بین کر رہی تھی۔ اگر وہ خاموش ہو جاتی تو ماحول پر شاید ایک ساکت تصور کا گمان ہوتا۔ میرے آنے پر باتوں کی بھن بھناہٹ شروع ہوئی اور شاید کسی نے مجھے مخاطب بھی کیا، لیکن میں نے کسی کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ میں ان 4 مسٹنڈوں کی طرف بڑھی جو لا تعلق سے انداز میں کھلے دروازے سے ذرا ہٹ کر کھڑے تھے۔ ان میں سے 2 کے کمرے تو بالکل صحن کے رخ پر تھے، یعنی اگر ان کے کمرے کے دروازے ذرا سے بھی کھلے ہوتے تو یہ اوپر سے آنے جانے والے ہر انسان پر نظر رکھ سکتے تھے۔ میں ان کے نام نہیں جانتی تھی، مگر صورتوں سے انہیں پہچانتی تھی۔ میں نے ان میں سے ایک کو گریبان سے پکڑ لیا۔ کس نے قتل کیا ہے ان دونوں کو؟ میرے لفظوں میں میری روح کا سارا غیظ و غضب شامل تھا، مگر پھر بھی میری آواز ایک سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں ہو سکی تھی۔ سوال کے ساتھ ہی میں نے باری باری چاروں کی شکل غور سے دیکھی۔ ہم کو کیا معلوم، ہم تو سوتا پڑا تھا، اس نے جواب دیا جس کا میں نے گریبان جکڑ رکھا تھا۔ تو تمہیں یہاں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ پڑے سوتے رہو، خواہ کوئی یہاں لاشوں کے انبار لگا جائے۔ میں نے اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کیا۔ اس نے سر کو یوں جھٹکا دیا جیسے ایک لمحے کے لیے اس کی نظر دھندلا گئی ہو، پھر وہ رخسار پر ہاتھ جما کر کینہ توز نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ اس کے ہونٹوں کے گوشے سے خون کی ایک پتلی سی لکیر ٹھوڑی پر پھیلنے لگی تھی۔ قاتل ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا تھا، اور یہ بھی عین ممکن تھا کہ وہ ان کا کوئی ساتھی رہا ہو جو اب تک نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہو۔ سانپ نکل چکا تھا اور لکیر پیٹنے کا کام میں پولیس کے لیے چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اپنی مدتوں کی مشق کو کام میں لانے کی کوشش کی اور ذہن میں بھڑکتی آگ کو بامشکل تمام سرد کر دیا۔ اس کا گریبان چھوڑ کر میں وفا کی لاش کی طرف پلٹی۔ اس کا ایک رخسار صحن کے فرش پر ٹکا ہوا تھا، ملائم ریشمی بال دوسرے رخسار پر سے ہوتے ہوئے خون آلود فرش سے چپک کر رہ گئے تھے، لیکن خون میں لتھڑنے کے باوجود ان کا سنہرا پن اب بھی علیحدہ ہی نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی کھلی ہوئی تھیں اور ان میں آس کا وہ رنگ اب بھی منجمد تھا جو وہ میرے گھر سے رخصت ہوتے وقت لے کر چلی تھی۔ موت کی اذیت اور تشنج کے باوجود اس کے بھینچے ہوئے ہونٹوں پر اس معصوم سی مسرت بھری مسکراہٹ کے مٹے مٹے سے آثار باقی تھے، وہ مسکراہٹ جو صرف انسان کے ہونٹوں پر ہوتی ہے، جو ایک طویل قید سے رہائی پا کر ایک نئی زندگی کی امید پر ایک نئی راہ پر پہلا قدم رکھتا ہے۔ اور مجھے یاد آیا کہ اس نے کتنے مسرور انداز میں میرے گلے میں باہیں ڈال کر کہا تھا، عزیزہ، میں ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہوں۔ یہ گزشتہ شام ہی کی تو بات تھی، ابھی تو ان الفاظ کی باز گشت بھی میرے ذہن میں مدھم نہیں پڑی تھی۔ نئی زندگی کی نوید مجھے سنانے والی وہ پارا صفت لڑکی خاک و خون میں لتھڑی ایک مسلی ہوئی کلی کی طرح میرے قدموں میں پڑی تھی، جسے اس نے بڑے چاؤ اور امید سے اپنا ہم سفر چنا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، اسے اپنی مضبوط باہوں کے حلقے میں سمیٹ کر دور، بہت دور، خوشیوں کے اندیکھے اور انجانے دیس میں لے جائے گا۔ وہ اس کی تو کیا، خود اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکا، اور ایک بار پھر مجھے نہ جانے کیوں وہی احساس ہوا جو ارباب کی موت پر ہوا تھا۔ ان دونوں نے بھی کچا ہی قدم اٹھایا تھا، افسانوی راستہ اختیار کیا تھا،
ایک بار پھر اس نظریے پر میرا یقین پختہ ہو گیا، کسی چیز کی طلب ہے تو پہلے اپنے اندر سے اسے چھیننے کی طاقت پیدا کرو۔ چوروں کی طرح چھپ چھپا کر روانہ ہونے والوں کو منزلیں نہیں ملا کرتی۔ پھر میں نے الیگزینڈر کی لاش پر نظر ڈالی۔ اس کی اینک صحیح سالم لیکن اس سے کافی دور پڑی تھی۔ اس کے جسم پر وہی لباس تھا جو میں شام کو دیکھ چکی تھی۔ جیکٹ کی بڑی بڑی جیبوں میں 2 کتابیں بھی اسی طرح ٹسی ہوئی تھیں۔ اچانک وفا کی آواز ایک بار پھر میرے ذہن میں گونج اٹھی۔ میں کینوس کے ایک چھوٹے سے تھیلے میں صرف زیور اور نقدی رکھ کر تیار رہوں گی۔ لاشوں کے آس پاس کہیں بھی اس قسم کا کوئی تھیلا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل میں افسردگی کی ایک اور لہر سی اٹھی۔ وفا اور الیگزینڈر کی روحوں کی طرح تھیلا بھی یقیناً یہاں سے کہیں دور جا چکا تھا۔ میری مجبوری یہ تھی کہ مجھے اپنے آپ کو حالات سے بالکل لا علم ظاہر کرنا تھا، اس لیے میں تھیلے کے متعلق بھی کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی۔ سنو، بالآخر میں نے اپنی تمام تر تھکن کے باوجود بآواز بلند سب کو مخاطب کیا، میں گھر جا رہی ہوں، پولیس آئے تو جس کو جو کچھ بھی معلوم ہو بلا کم و کاست بتا دے۔ تھکے تھکے قدموں سے میں گھر لوٹ آئی۔ جیسا کہ مجھے توقع تھی کہ ایک انگریز کے قتل سے خاصی کھلبلی مچے گی، تو ایسا ہی ہوا۔ اگلی صبح میں ناشتہ زہر مار کر کے فارغ ہی ہوئی تھی کہ خادمہ نے بڑے متوحش انداز میں اطلاع دی کہ ریزیڈنٹ صاحب بہادر تشریف لائے ہیں اور مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، انہیں بٹھاؤ اور ان کا پسندیدہ مشروب وغیرہ پیش کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ میرے اندر یک بیک بلا کا اعتماد اور سکون آ گیا تھا۔ ریزیڈنٹ صاحب بہادر چاہتے تو مجھے اپنے دفتر میں بھی طلب کر سکتے تھے، لیکن اگر وہ شخص خود چل کر آیا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ میں 4-5 ہزار افراد کی نمائندگی کرتی ہوں، خواہ یہ افراد بازاری عورتیں، دلال اور نائکائیں ہی تھیں، معاشرے کے دھتکارے ہوئے، ناپسندیدہ، بے عزت و بے حرمیت، بے ناموس لوگ۔ اس کا نام گیلبرٹ تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک فربہ اندام، میانہ قد اور نرم خوسا آدمی تھا اور اچھی خاصی اردو بول لیتا تھا۔ جہاں اٹکتا تھا وہاں انگریزی کا لفظ ٹانگ لیتا تھا، دونوں ہاتھوں میں چھڑی گھماتے ہوئے بات کرتا تھا اور کہیں کہیں افسرانہ رعونت بہرحال جھلکتی تھی۔ باقی سب باتیں تو معلوم ہو ہی جائیں گی عزیزہ خانم۔ باقی گفتگو کی طرح اس نے یہ الفاظ بھی بگڑے ہوئے تلفظ کے ساتھ ہی کہے تھے، تاہم میں درست لفظ کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں، اور قاتل بھی پکڑا جائے گا۔ فی الحال مجھے صرف یہ جاننے سے دلچسپی ہے کہ ایک انگریز نوجوان رات کو اس پہر وفا جان کے مکان کے پچھلے حصے میں کیا کر رہا تھا۔ کیا آپ کو کوئی ایسی بات معلوم ہے جو اس گتھی کو سلجھانے میں پولیس کی مدد کر سکے؟ میں نے سوچا کہ ایس پی صاحب سے پہلے آپ سے میں خود مل لوں۔ مسٹر ریزیڈنٹ، میں نے حتی الامکان پروقار لہجے میں کہا کہ آپ وقوعے کا تذکرہ اس طرح کر رہے ہیں گویا قتل صرف اس انگریز نوجوان کا ہوا ہے۔ مت بھولیے کہ ایک نوجوان لڑکی وفا جان بھی قتل ہوئی ہے۔ باقی رہے آپ کے سوالات، تو ان کے جوابات مجھے خود بھی درکار ہیں اور میں آپ کی انتظامیہ سے ان کے جوابات کی توقع کر رہی ہوں۔ میں اس بازار اور ان سے متعلقہ افراد کی انجمن کی صدر ضرور ہوں، لیکن یہاں کا ہر فرد اپنا ہر راز مجھے بتا کر ہر قدم نہیں اٹھاتا، اس کی اپنی ایک نجی زندگی بھی ہوتی ہے۔ بہت خوب، اس نے بردباری سے سر ہلایا، گویا میں نے اس کا مطلوبہ جواب دے دیا ہو، حالانکہ ظاہر ہے ایسا ہرگز نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنا ہیٹ اتار کر برابر ہی تپائی پر رکھ دیا، جس پر شیمپین کی بوتل اور گلاس رکھے ہوئے تھے۔ گلاس بالکل خشک اور شفاف نظر آ رہے تھے۔ آپ نے شوق نہیں فرمایا؟ میں نے تپائی کی طرف اشارہ کیا۔ اگر آپ کچھ دیر نہ آتی تو شاید میں ایک آدھ پیگ پی لیتا، لیکن اب میں جلد از جلد بات ختم کر کے جانا چاہوں گا۔ اس نے چھڑی اپنی گود میں رکھ لی اور سر پر نمودار ہوتے ہوئے مختصر سے گنج پر ہاتھ پھیرا، جس پر پسینے کی اکا دکا بوند چمک رہی تھی۔ میں آپ سے ضرور ایک رائے لینا چاہوں گا۔ آپ کے خیال میں پولیس کو اپنی تفتیش کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے؟ ان 4 مردوں کی گرفتاری سے جو مکان کے پچھلے کمروں میں رہتے ہیں۔ ان میں سے 2 کے کمروں کا رخ عین صحن کی سمت ہے۔ انہیں یقیناً کچھ نہ کچھ معلوم ہونا چاہیے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی، ریزیڈنٹ نے اٹھتے ہوئے کہا، کہ ہم نے ان 4 کو گرفتار کر لیا ہے اور ان میں سے ایک وفا اور الیگزینڈر کے قتل کا اعتراف بھی کر چکا ہے۔ اس کی نشاندہی پر آلۂ قتل بھی تلاش کر لیا گیا ہے۔
یہ ریوالور اس نے 4 گولیاں چلانے کے بعد صحن میں موجود اس کنویں میں پھینک دیا تھا جس میں سے ہینڈ پمپ کے ذریعے پورے مکان کو پانی سپلائی ہوتا ہے۔ اس کنویں پر فرش کے رنگ سے ملتا جلتا ایسا آہنی ڈھکن بھی موجود ہے جو پہلی نظر میں دکھائی بھی نہیں دیتا۔ قاتل ان 4 میں کون ہے؟ میں نے سرسراتی ہوئی سی آواز میں پوچھا اور تنویمی سی کیفیت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریزیڈنٹ نے بلا شبہ مجھے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ احمد کمال نام ہے اس کا، وہی جو ان میں سب سے کم عمر ہے۔ ریزیڈنٹ نے چھڑی گھماتے ہوئے جواب دیا۔ قتل کی کوئی وجہ بتائی اس نے؟ میں نے پوچھا۔ اپنے لہجے پر اب میں قابو پا چکی تھی۔ ہاں، وہ کہتا ہے وفا اس کی محبوبہ تھی اور الیگزینڈر اسے لے کر بھاگنے والا تھا۔ ریزیڈنٹ دروازے کی طرف مڑ گیا، اور یہ بات اس لیے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ الیگزینڈر کی جیب سے انگلینڈ روانہ ہونے والے ایک بحری جہاز کی ڈیلکس روم کی ٹکٹ ملی ہے جس پر مسٹر اور مسز الیگزینڈر کے ناموں کا اندراج ہے۔ اب صرف ایک چھوٹی سی الجھن باقی ہے کہ وفا کی تمام پونجی اور زیورات غائب ہیں جن کی مالیت ایک خادمہ کے اندازے کے مطابق کم از کم 3 لاکھ ہے۔ 3 لاکھ بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ ریزیڈنٹ میری طرف دیکھ کر یوں مسکرایا گویا میری رائے طلب کر رہا ہو۔ ہاں، کم از کم اتنی بڑی ضرور ہے کہ اس کے لیے کوئی 2 افراد کو قتل کر سکتا ہے یا پھر قتل کا الزام اپنے سر لے سکتا ہے، میں نے آہستگی سے کہا۔ ریزیڈنٹ ٹھٹک گیا۔ ہاں، ہم اس پہلو پر بھی سوچ رہے ہیں۔ اس نے پرخیال نظروں سے میری طرف دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ایک اور اہم واقعہ پیش آیا۔ میں اپنے بالا خانے کی بالکنی میں کھڑی تھی۔ میں بالکنی میں کبھی کبھار ہی کھڑی ہوتی تھی، اور وہ بھی اس وقت جب کبھی دل اداس ہوتا تھا تو دھیان بٹانے کے لیے کسی ستون وغیرہ کی اوٹ میں آتے جاتے چہروں پر لکھی مختلف تحریریں پڑھنے کی کوشش کرتی تھی۔ میرے بالا خانے کے سامنے والے چند بالا خانے چھوڑ کر دائیں طرف دودھ، دہی، مشروبات، کھیر اور نہ جانے کن کن چیزوں کی بہت بڑی دکان تھی۔ اسے 5 بھائی چلاتے تھے، 5 پہلوان تھے، لیکن سب اکھاڑے کو الوداع کہہ چکے تھے۔ حالانکہ بوڑھا ان 5 میں سے کوئی بھی نہیں تھا، مگر عمر کے اس دور میں سارے ہی بھائی پہنچ چکے تھے جب کشتی لڑنا بس کی بات نہیں رہتی۔ بازار میں اب بھی ان کا بڑا رعب تھا۔ اسی دکان کی طرف سے تکرار کی اونچی اونچی آوازیں سن کر میں بری طرح چونک اٹھی۔ بازار حسن میں عزیزہ خانم کے بالا خانے کے بعد پہلوانوں کی دکان ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں کبھی کسی کو اونچی آواز میں بولنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ نشے میں دھت شرابی بھی وہاں پہنچ کر اپنے پراگندہ حواس کو مجتمع کر لیتے تھے، ورنہ کسی بھی قسم کی ہاؤ ہو شروع کرنے سے پہلے ہی اٹھا کر دکان سے خاصی دور پھینک دیے جاتے تھے، اور اس کارروائی میں یہ امتیاز نہیں رکھا جاتا تھا کہ مذکورہ شخص کون ہے، کس حیثیت کا مالک ہے، بدماش ہے یا شریف۔ البتہ پھینکنے سے پہلے دکان کے نوکر چاکر اس شخص کی جیب سے اس چیز کے پیسے ضرور نکال لیتے تھے جو اس نے کھائی ہوئی ہوتی تھی، لیکن قیمت سے زیادہ ایک دھیلا بھی نہیں نکالا جاتا تھا۔ اور جو کچھ میں اس وقت دکان پر دیکھ رہی تھی اور جو آوازیں سن رہی تھی وہ مجھے حیران کر دینے کے لیے کافی تھیں۔ دکان میں باہر کی طرف ایک بڑا سا سفید چبوترا تھا۔ اس کی سفید ٹائلیں دور ہی سے چمکتی نظر آتی تھیں۔ اس پر سب سے بڑے پہلوان صاحب ایک موٹے سے گدے پر آلتی پالتی ماری بیٹھے ہوتے تھے۔ ان کے دائیں ہاتھ پر شفاف شوکیس ہوتا تھا جس میں چند ایک خاص مٹھائیوں کے تھال نہایت خوبصورتی سے سجے ہوتے تھے۔ دائیں ہاتھ پر برف کی سل ہوتی تھی جس پر کھیر کی ٹھوٹیاں رکھی ہوتی تھیں۔ سامنے ربڑی کا تھال ہوتا تھا۔ ان کے قریب بڑا سا آہنی کیش باکس ہوتا تھا جسے گلہ کہا جاتا ہے۔ بڑے پہلوان صاحب نے اپنے جسے، اپنی بہت بڑی پگڑی اور نہایت موٹی موٹی خمدار غالباً موم سے اکڑائی گئی مونچھوں کی وجہ سے ان تمام چیزوں کے درمیان نہایت نمایاں نظر آتے تھے۔ اس وقت ایک شخص بوٹ سمیت اس سفید چبوترے پر پاؤں رکھے کھڑا تھا جسے بڑے پہلوان صاحب کسی ایسے شخص کی انگلی لگتے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے جو اچھی طرح صاف ستھرا نظر نہ آ رہا ہو۔ اب کہہ تو دیا، اب 1000 بار کہوں کیا کہ چندن بابا نے آج تک کسی دکان پر کھانے پینے کے بعد پیسے نہیں دیے۔ ابھی تو صرف 2 سیر دودھ پیا ہے۔ چندن بابا ادھر روزانہ 5 سیر دودھ پینے آئے گا اور کوئی پیسہ نہیں دے گا، سمجھے پیارے چربی کے ڈرم، وہ کہہ رہا تھا۔ اس نے باقاعدہ اپنا بیلچہ نما ہاتھ بڑھا کر ایک انگلی سے تمسخرانہ انداز میں بڑے پہلوان صاحب کا پھولا پھولا گال چھوا۔
اس کی پاٹ دار آواز میں یورپی لہجے کی جھلک تھی۔ وہ اپنے آپ کو بابا کہہ رہا تھا، مگر اس کی عمر یقیناً 30-32 سے زیادہ نہیں رہی ہوگی۔ اس کا چہرہ گو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس کی پشت میری طرف تھی، تاہم اس کے بکھرے بکھرے بالوں میں مجھے کہیں سفیدی غالب نظر نہیں آئی۔ وہ لٹھے کا کھڑا پاجامہ اور لمبا سا کرتا پہنے ہوئے تھا جس کی آستین چڑھی ہوئی تھی، اور اچھے خاصے فاصلے سے بھی اس کے بازو کی ہر مچھلی پھڑکتی نظر آ رہی تھی۔ اس کے کندھے بے تحاشا چوڑے اور گردن سانڈ کی طرح گھٹی ہوئی تھی۔ قد اتنا اونچا تھا کہ اگر وہ بازو بلند کرتا تو اپنے سر پر گھومتے چھت میں لٹکتے ہوئے اس پنکھے کو چھو سکتا تھا جس کا درمیانی حصہ کسی گیند سے مشابہ تھا۔ پکی رنگت کا یہ نامعلوم شخص دیوزاد ہی تھا، مگر اس کا جثہ محض بیکار گوشت کا انبار معلوم نہیں ہوتا تھا۔ محسوس ہوتا تھا کہ یہ شخص بیک وقت پتھر کی طرح ٹھوس بھی ہے اور ربڑ کی طرح لچکیلا بھی۔ اس کے جسم نے یقیناً مدتوں بے پناہ مشقوں یا پھر ورزشوں کی سختی برداشت کی تھی۔ اس نے انگلی سے بڑے پہلوان صاحب کا گال چھوا تو ان کی مونچھیں بری طرح پھڑکنے لگیں، نتنے پھولنے پچکنے لگے، لیکن وہ اس شخص چندن بابا کے چہرے کی طرف نہیں، شعلہ بار نظروں سے اس کے بوٹ کی طرف دیکھ رہے تھے جو سفید چبوترے پر ٹکا ہوا تھا۔ اسی کیفیت میں پہلوان صاحب کے حلق سے اچانک یوں آواز برآمد ہوئی جیسے شیر کو کسی نے سوتے میں خنجر چبو دیا ہو۔ ابے گرا لو سالے کو، دیکھ کیا رہے ہو وہ دھاڑے، میں اس کے گلے میں زنجیر ڈال کر اسے کتے کی جگہ باندھوں گا۔ دائیں بائیں سے دکان کے کئی تگڑے تگڑے سے ملازم اس شخص پر ٹوٹ پڑے جس نے اپنے آپ کو چندن بابا کہا تھا۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں میں نے لوہے کا وہ لمبا سا خطرناک کھرچنا بھی دیکھا جس کی ایک ضرب چندن بابا کے تربوز نما سر کے 2 ٹکڑے بھی کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے پہلوؤں اور اپنے پیٹھ پر برستے گھونسوں اور لاتوں کی قطعاً پرواہ نہیں کی۔ سب سے پہلے ہاتھ سے اس طرح کھرچنے کا وار روکا کہ دوسرے ہی لمحے کھرچنا اس کے ہاتھ میں تھا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ شخص گھر سے ہی لڑائی کا تہیہ کر کے آیا تھا اور اس مارکے سے بڑا محفوظ ہو رہا تھا۔ اس کی گویا پشت پر بھی آنکھیں تھیں۔ اس نے کھرچنا یوں پکڑ لیا کہ کسی کو ضرب لگائے تو پھل کی طرف سے نہ لگے، صرف سلاخ کی طرف سے لگے۔ یہ سلاخ اس نے ایک ہی وار میں یوں گھمائی کہ کثرتی جسموں والے 3 ملازم تو ایک ساتھ ہی دوہرے ہو کر فرش پر ڈھیر ہو گئے اور یوں تڑپنے لگے گویا ان کی کمریں ٹوٹ گئی ہوں۔ حالانکہ چندن بابا نے اس وار میں شاید آدھی طاقت بھی استعمال نہیں کی تھی۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے دیہات کے کسی اسکول ٹیچر نے لڑکوں کی سرزنش کے لیے بیت گھمایا ہو۔ اگر وہ پوری طاقت استعمال کرتا تو شاید سلاخ ان کے جسموں سے کسی دھار دار چیز کی طرح گزر جاتی۔ دوسرے وار میں باقی 2 جوان بھی اوندھے ہو گئے اور چند لمحے بعد ان سب نے اپنی اپنی جگہ ساکت ہو جانے کا عقل مندانہ فیصلہ کیا۔ چندن بابا نے کھرچنا نہایت اطمینان سے چبوترے سے ٹکا کر کھڑا کر دیا۔ ان بالکوں کو کیوں اس نوجوانی میں ہڈی پٹھے کا کوئی روگ لگواؤ گے میرے میٹھے میٹھے گلگلے؟ چندن نے ایک بار پھر پہلے ہی کی طرح انگلی سے بڑے پہلوان کے گال کو چھیڑا۔ بڑے پہلوان اب براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھونکار رہے تھے۔ بلا شبہ ابھی ان کی آنکھوں میں مروبیت کا کوئی نشان نہیں تھا۔ تامل کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ پوری طرح اپنے آپ کو اشتعال میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابھی شاید کچھ کسر باقی تھی، لیکن میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ دراصل ان سے پہلے ان کے 4 چھوٹے بھائیوں کی باری تھی، اور شاید یہ ان کے اکھاڑے کا اصول تھا جسے وہ یہاں بھی توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ 4 بھائی بھی بڑی بڑی پگڑیاں باندھتے تھے، مگر اس وقت جب میں نے انہیں دکان کے اندرونی حصوں سے نکلتے دیکھا تو ان کے سروں پر پگڑیاں نہیں تھیں اور آستین چڑھی ہوئی تھی۔ وہ پیچھے سے آئے تھے اور ایک طرح سے انہوں نے چندن بابا کو دھوکے سے پکڑا تھا۔ ان میں سے 2 نے چندن کی گردن پر ہاتھ ڈالا اور 2 نے جھک کر اس کی ٹانگیں پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ انداز یہی تھا کہ وہ ایک بھاری برتن کی طرح چندن بابا کو اٹھائیں گے اور فرش پر مار کر چور کر دیں گے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ چندن تڑپ کر ان کی گرفت سے نکلا، 2 کے سر آپس میں ٹکرائے اور ایک کو اٹھا کر باقی 3 پر یوں دے مارا کہ 4 بھائی بوریوں کی طرح اوپر نیچے ڈھیر ہو گئے۔ تاہم وہ جلد ہی اٹھے اور پہلے سے زیادہ جوش اور خروش سے خونخاری سے چندن بابا پر پلٹے۔ لڑتے لڑتے وہ سڑک پر آ گئے تھے اور لوگ جمع ہونے لگے۔
تاہم میں بلندی پر ہونے کی وجہ سے پورا منظر صاف طور پر دیکھ رہی تھی، اور میری رگوں میں خون کی گردش اتنی تیز ہو چکی تھی کہ مجھے سانس لینے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی۔ مجھے چند ایک کشتیاں دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، کیونکہ ان دنوں کشتی عملی طور پر ہندوستانی تہذیب کا ایک حصہ تھی، مگر بڑے بڑے نامی پہلوانوں میں نے ایسی پھرتی، طاقت اور داؤ کا بیک وقت ایسا عجیب مظاہرہ نہیں دیکھا تھا جو یہ شخص چندن بابا پکی سڑک پر ایک محدود سی جگہ میں 4 لہیم شہیم پہلوانوں سے لڑتے ہوئے پیش کر رہا تھا۔ بے شک یہ پہلوان سابق ہی صحیح، مگر انہیں اکھاڑا چھوڑے ہوئے زیادہ مدت تو نہیں ہوئی تھی، اور طاقت اور داؤ پیچ میں بہرحال وہ بہت سے طاقتور انسانوں سے کہیں برتر تھے، مگر یہ کمبخت چندن بابا شاید لوہے سے بنا ہوا تھا جس میں بجلی دوڑ رہی تھی۔ وہ ان چاروں کو یوں اٹھا کر پٹک رہا تھا جیسے وہ روئی کے بورے ہوں۔ بالآخر ان میں سے 2 تو پختہ سڑک سے ٹکرا کر ساکت ہو گئے تھے، اور ان کے سروں سے اور شاید چہروں کے بعض حصوں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ باقی 2 اب بھی چندن بابا کو قابو کرنے کے لیے اپنی سی کوشش کر رہے تھے۔ دفعتاً چندن بابا نے ہاتھ ترچھا کر کے کلہاڑی کی طرح یکے بعد دیگرے دونوں بھائیوں کی کنپٹیوں پر رسید کیا، اور دونوں طوفان سے اکھڑے ہوئے درخت کی طرح جھکولا کھا کر اپنے بے ہوش بھائیوں کے قریب ہی ڈھیر ہو گئے۔ چندن بابا نے پلٹ کر بڑے پہلوان کی طرف دیکھا جو اب بھی چبوترے پر ساکت بیٹھا تھا۔ اس کا سفید چہرہ تپے ہوئے تانبے کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ وہ اب بھی سراسیما نہیں ہوا تھا۔ پھر اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز طور پر میں نے اسے یوں اٹھ کر ہوا میں چھلانگ لگا کر چندن بابا کی طرف آتے دیکھا جیسے کسی بہت بڑے اور طاقتور اسپرنگ نے اسے اس کی جگہ سے اچھال دیا ہو۔ اس کے بے تحاشا پھیلے ہوئے تنو توش اور بھاری بھرکم توند کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا یوں عقاب کسی اڑان کے ساتھ جھپٹنا بلا شبہ ایک طلسمی سا کارنامہ تھا۔ چند منٹ کی اس مارکا آرائی میں پہلی مرتبہ میں نے چندن بابا کو گرتے دیکھا۔ بڑا پہلوان اس پر سوار تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ بہت بڑے گولے کی طرح ہوا میں کئی فٹ اچھلا اور دھپ سے سڑک پر آ گرا، کیونکہ چندن اس کے نیچے سے نکل چکا تھا۔ اب چندن کو شاید غصہ آ گیا تھا، کیونکہ میں نے اس کے انداز میں وحشت انگیزی محسوس کی تھی۔ اس نے بڑے پہلوان کو سنبھلنے نہیں دیا۔ اس کی پگڑی ایک طرف کو لڑک چکی تھی۔ چندن نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے ضرب لگائی، جس نے بڑے پہلوان کو اٹھ کر کھڑا ہونے سے باز رکھا۔ چندن نے اب داؤ پیچ کے بجائے گھونسوں، گھٹنے کی ضربوں اور کوہنی کے واروں سے بڑے پہلوان کو نیم بے ہوش سا کر کے رکھ دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل کھڑا یوں جھول رہا تھا جیسے اس کی بینائی جواب دے چکی ہو، بار بار تکلیف آمیز انداز میں سر کو جھٹکے دے رہا تھا۔ اس کے چہرے سے بھی خون پھوٹ پڑا تھا اور مونچھیں ڈھلک گئی تھیں۔ چندن بابا نے اسے مارنا بند کر دیا تھا اور کھڑا اپنے کپڑے جھاڑ رہا تھا۔ دفعتاً بھیڑ کو چیرتے ہوئے 2 سپاہی آگے آئے۔ پہلے انہوں نے حیرت سے بے ہوش اور نیم بے ہوش پہلوانوں کی طرف دیکھا، پھر جھجکتے ہوئے یوں چندن بابا کی طرف دیکھا جیسے بونے قطب مینار کو دیکھ رہے ہوں۔ ایک نے تو باقاعدہ عورتوں کی طرح دانتوں میں انگلی دے لی۔ تم نے ان کو مارا ہے؟ ایک نے اپنی چھڑی سے پہلوانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چندن سے پوچھا۔ ان کو ہوش میں لا کر انہی سے پوچھ لو، چندن بابا نے اپنی آستین درست کرتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ بلوا کرتے ہو، بدماشی دکھاتے ہو؟ ایک سپاہی نے اپنی آواز میں کڑک پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی بچہ نقاب لگا کر باپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہو۔ دونوں سپاہیوں نے چندن بابا کا ایک ایک بازو پکڑ لیا۔ ان کے سر چندن بابا کے کندھوں سے بھی نیچے تھے۔ چلو تھانے، دوسرے نے بھی ہمت کر کے کہا۔ اسی اثنا میں بڑا پہلوان سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس نے پگڑی تلاش کر کے سر پر رکھی۔ پگڑی کا ایک سرا اس کے سینے پر ڈھلک آیا، جس سے اس نے اپنا چہرہ پہنچا اور چندن کے سامنے آ کر بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا چندن کو، مگر مخاطب سپاہیوں کو کیا۔ اسے چھوڑ دیجئے سنتری جی، غلطی ہماری ہی تھی۔ ہماری؟ اس کی پاٹ دار آواز بھر آ گئی۔ آپ کی؟ سپاہی بھونچکا رہ گئے۔ آپ کی کیا غلطی تھی پہلوان جی؟ ایک نے پوچھا۔ بس کہہ جو دیا کہ غلطی ہماری تھی۔ بڑے پہلوان کی آواز کچھ اور بلند ہوئی، مگر پہلے سے زیادہ بھر آ گئی۔ وہ سر جھکا کر پگڑی کے پلو سے آنکھیں پونچھنے لگا۔ آخر کچھ ہمیں بھی تو پتا چلے کہ غلطی کیا تھی، ایک سپاہی نے کہا۔
اس کے تلفظ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ہندو ہے۔ آخر ہمیں پرچہ کاٹنا ہے۔ کوئی پرچہ ورچہ نہیں کٹے گا سنتری جی۔ بڑا پہلوان یک لخت ہی بدلی سی آواز میں غرایا، مگر فوراً ہی پگڑی کے پلو سے دوبارہ آنکھیں پونچھنے لگا اور پہلے جیسی ہی بھرائی ہوئی آواز میں بولا، غلطی ہماری تھی کہ ہم پہلوانی چھوڑ کر تجارت میں پڑ گئے۔ یہ جملے اس نے خود کلامی کے سے لہجے میں ادا کیے تھے۔ پھر وہ قدرے بلند آواز میں بولا، اس جوان نے کہا تھا کہ دودھ اچھا نہیں ہے۔ ہم نے اس کی بات پر دھیان دینے کے بجائے اس سے جھگڑا شروع کر دیا۔ اسے جانے دو سنتری بادشاہ، یہ شیر آدمی ہے، اسے چھوڑ دو اسے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر دکان کی طرف دوڑ گیا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ سامان جوں کا توں پڑا تھا۔